لہذا تم اس رات کو 7ویں میں یعنی آخری عشرے کی 27ویں میں یا 29ویں میں یا 25ویں میں تلاش کرو۔ اس حدیث میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی اور جھگڑا کتنی بری اور ناپسندیدہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شب قدر جیسی اہم رات کی تعین اٹھا لی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہو، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ لڑائی اور جھگڑا بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو تو تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، آپس میں حسد مت کرو، ایک دوسرے کے خلاف سازش مت کرو، بغض مت رکھو کسی کے بارے میں، اور دیکھو سب مل کر بھائی بھائی بن کر رہو۔ جہاں یہ حدیث میں ہم کو یہ بات ملتی ہے، وہیں ہو سکتا ہے اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہو، شاید یہ بھی حکمت ہو کہ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں فکس نہیں کیا، متعین نہیں کیا، تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ راتوں میں جگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اور اگر شب قدر متعین ہو جاتی، فکس ہو جاتی کسی ایک رات میں، تو صرف ایک رات میں لوگ جگ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ شب قدر کی عبادت کے لیے اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو جگانا سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1429، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت میں جتنی محنت کرتے تھے دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 2024۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آخری عشرہ آتا، 10 دن باقی رہ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیتے تھے۔ راتوں کو آپ جگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کے لیے جگاتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ خود بھی آخری 10 دنوں میں عبادت کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اور خاص کر آخری 10 دنوں کی جو طاق راتیں ہیں، جو بے جوڑ راتیں ہیں، 5 راتیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں کو خاص طور پر جگ کر اس بڑی رات کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، شب قدر کون سی رات ہے؟ علماء کرام خاص طور پر جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علماء حنابلہ اور شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ کا خیال ہے کہ شب قدر آخری 10 دنوں کی 5 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی یہ 21 کو آتی ہے، کبھی یہ 23 کو آتی ہے، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو اور کبھی 29 کو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر شب قدر کی جو علامت ملتی ہے، حدیث نمبر 762، کہ شب قدر کے بعد یعنی دوسرے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے، اس دن سورج کی شعائیں نہیں ہوتی، اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ یہ شب قدر کی ایک علامت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ناظرین محترم، اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے آخری 10 دنوں میں جاگ نہیں سکا یا 5 طاق راتوں میں جاگ نہیں سکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 2 خوشخبریاں دی ہیں، یعنی ان کے لیے 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، جامع ترمذی حدیث نمبر 806۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما صلی نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی، آدھی رات جگ کر اس نے اللہ کی عبادت میں صرف کیا، اور جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ ناظرین محترم، شب قدر کی جہاں اتنی فضیلتیں ہیں، آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں اپنی شب قدر کا
اور اس بڑی رات کا جس بڑی رات کی یہ فضیلت ہے۔ ناظرین محترم، شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور نفل نمازیں پڑھی جائیں اور ذکر و اذکار کیا جائے۔ اس رات کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے تعلق ہو کر اس رات کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا جائے۔ لیکن جب ہم اپنی شب بیداریوں کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ ہم اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح سونے میں گزار دیتے ہیں، یا پھر مسجدوں میں یا مسجد کے باہر دائیں بائیں جو ہوٹلیں ہیں، جو دکانیں ہیں، ان میں بات کرتے ہوئے اور چائے پیتے ہوئے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ فضول، فالتو اور بیہودہ باتوں میں اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کر کے، چغلی کر کے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان تو ایسے ہیں جو اس رات میں ضرور جاگتے ہیں، اس رات کو مسجدوں میں گزارتے ہیں، لیکن وہ صرف مسجدوں میں اونگتے رہتے ہیں، نہ تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نہ نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں اور نہ دعا و استغفار کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو جاگ لینے سے ہی اس رات کی برکت حاصل ہو جائے گی اور بغیر کچھ کیے ان کے نام اعمال میں 1000 مہینوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا، جبکہ صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور انہیں راتوں کو جاگ کر سوائے شب بیداری کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ لہذا مسلمانوں کو اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس رات میں شب قدر کے موقع پر ہمارے مسلم بھائی سائیکلنگ کرتے ہیں اور بائک لے کر، موٹر سائیکل لے کر ادھر ادھر کی سیر کرتے ہیں، اس رات کو بھی سیر و تفریح میں گزارتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس رات میں جو کرنے والے اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ ناظرین محترم، شب قدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اس رات کو قرآن پاک کی تلاوت، نفل نماز، ذکر و اذکار، دعا و استغفار میں گزارنی چاہیے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں کرے۔ خاص کر وہ دعا پڑھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ارأیت لو علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، یعنی بڑی رات ہے، تو میں اس رات میں کیا کروں، کیا کہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تمہیں وہ رات معلوم ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے۔ عورتوں کے سلسلے میں شب قدر کے بارے میں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اگر کسی عورت کو اس رات میں حیض آ جائے یا اس سے پہلے وہ حیض کی حالت میں ہو، تو حائضہ عورت جس کو ماہواری کا خون آیا ہے وہ اس رات میں کیا کر سکتی ہے، کون سی عبادت کر سکتی ہے؟ حائضہ عورت کے سلسلے میں جو بات ہے کہ وہ 4 چیزوں کے علاوہ ہر عبادت کر سکتی ہے: روزہ، نماز، بیت اللہ کا طواف اور مسجد میں اعتکاف۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ حائضہ عورت ہر کام، ہر عبادت کر سکتی ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، دعا و استغفار ہو، ذکر و اذکار ہو، یہ تمام چیزیں وہ اس رات میں کر سکتی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ایسی عورت کو وہ دعا پڑھنی چاہیے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو بہت ہلکے لیکن میزان میں، ترازو میں بہت بھاری اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تعریف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بڑائی اور تقدیس بیان ہوئی ہے۔
تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس رات میں جگ کر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔